اب آ جائیں اس بنیادی واقعے کی طرف جو اس صورت میں بیان کیا گیا. فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. کہ اصحاب الاخدود خندقوں والے قتل کر دیے گئے. النار ذات الوقود، اور وہ خندقیں بھی ایسی تھیں جن کو خوب آگ سے بھڑکایا گیا تھا. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ ظالم لوگ اس آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو اہل ایمان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کو دیکھ رہے تھے. اب یہ سمجھ لیں یہ واقعہ کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ باتیں آپ کو ہر جگہ سے سننے کو نہیں ملے گی. واقعہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 70 برس پہلے کا واقعہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا پوائنٹ. کتنے برس پہلے؟ 70. کیوں میں نے آغاز میں کیا میں نے عرض کیا کہ کفار مکہ جو ہیں کفار، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، تو زیادہ پرانی بات ان کے سامنے نہیں کی جا رہی، نئی بات کی جا رہی ہے جس کو وہ سب جانتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، اور مفسرین نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس، آخر میں سین ہے، ذو نواس. یمن کا بادشاہ تھا یا کسی اور ملک کا بادشاہ تھا. بعض نے لکھا کہ یہودی تھا، اور بعض نے لکھا کہ یہودی نہیں تھا بلکہ مجوسی تھا. مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کو پوجتا ہو. تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا. گزشتہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، فرعون کا بھی آپ نے پڑھا کہ اس نے بھی جادوگروں کی ایک ٹیم بنا کر رکھی ہوئی تھی. چونکہ عقیدے ان کے خراب تھے، عقیدے ان کے درست نہیں تھے، تو یہ جادوگروں کو اس لیے اپنے پاس رکھا کرتے تھے کہ مستقبل کے حالات ان سے پوچھ کر معلوم کر کے پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں. اب فلاں دشمن سے جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، بھائی جادو کے ذریعے سے، اپنے حساب کتاب کے ذریعے سے پتہ لگاؤ کہ یہ جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں. حالانکہ یہ سب بکواسیات ہیں، اس پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے. تو بہرحال اس کے پاس بھی ایک جادوگر تھا، اور وہ جادو میں بڑا ماہر تھا. وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ بھئی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے کوئی ایک نوجوان دو جس کو میں اپنا شاگرد بناؤں، لیکن وہ نوجوان ہونا چاہیے نہایت ہوشیار اور چالاک. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، انتظام ہو جائے گا. علاقے میں پتہ کیا گیا تو ایک بچہ ملا، مطلب نوعمر بچہ، اور اس کو اس جادوگر کی شاگردی میں دے دیا گیا. اب وہ بچہ روز اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو سیکھنے کے لیے. اللہ کی شان یہ ہوئی کہ راستے میں ایک راہب کی کٹیا تھی. راہب جو عیسائیوں کا بڑا عالم ہوا کرتا تھا اس کو کہتے تھے، اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اصل دین تھا اس کے اوپر مضبوطی سے قائم تھا. بچہ ایک دن ویسے ہی اس راہب کے پاس چلا گیا تو اس کی تعلیمات سے بڑا متاثر ہوا. اب اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور روزانہ اس راہب کے پاس جانا شروع کر دیا. اب ایک دن اس کی پکڑ ہو گئی کہ بھئی تو جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کیوں نہیں آتا. اس نے ٹال مٹول کر دی. راہب کے پاس آیا، اس نے کہا جی یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ میں جادوگر کے پاس جادو سیکھنے نہیں جا رہا، مجھے حل بتائے میں کیا کروں. تو اس راہب نے اس کو یہ کہا لڑکے کو کہ جب تو جادوگر کے پاس نہ پہنچ سکے نا اور وہ تجھ سے پوچھے تو انہیں کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور تیرے گھر والے تجھ سے پوچھیں تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خیر اس طرح معاملہ چلتا رہا اور وہ بچہ ایک نیک اور پارسا شخصیت میں تبدیل ہو گیا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا. یہ حدیث کا مفہوم آپ کو میں سنا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے ہمیں کہانی سنانا شروع کر دی. نہیں، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. تو وہ کہیں جا رہا تھا تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک کوئی بہت بڑا خطرناک جانور وہ لوگوں کا راستہ روک کے بیٹھا ہوا تھا. اب لوگوں کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی اس جانور کو ہٹانے کی، اتنی طاقت بھی نہیں تھی. اب اس لڑکے کا امتحان شروع ہوا. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر وہ جادوگر جھوٹا ہے اور راہب سچا ہے تو یا اللہ میری مدد فرما.
اس نے بسم اللہ پڑھ کر ایک پتھر اٹھایا اور اس جانور کو مارا، وہ جانور مر گیا۔ اب جیسے ہی وہ جانور اس پتھر سے مرا، جو عوام وہاں پر تھی، ایک جملہ بول دوں، محسوس نہ کیجیے گا، ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھی کہ فوری طور پہ جو ہے نا کسی بھی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جتنی بھی عوام تھی وہ ایک دم متاثر ہو گئی اس سے کہ بھئی یہ تو کرامت ہو گئی، یہ تو کمال ہو گیا۔ اچھا، ایک کرامت کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی ابھی، لیکن میں پہلے واقعہ مکمل کر لوں۔ تو وہ لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا کمال ہو گیا، تو کوئی بڑا پارسا آدمی ہے۔ اس نے کہا بھئی میں پارسا پورسا کوئی نہیں ہوں، یہ اللہ کا نام لیا ہے۔ لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی شہرت ہونے لگی، بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ بات پڑنا شروع ہو گئی۔ بادشاہ کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا کرتا تھا، وہ اندھا آدمی تھا۔ وہ کسی طریقے سے پوچھتا پوچھاتا اس لڑکے کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر یہ کہا کہ تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے، تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ تو اس نے ایک جملہ بولا جو میرے اور آپ کے ایمان کی ایک کسوٹی ہے، یہ جملہ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لا اشفی احدا، بھائی میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، انما یشفی اللہ۔ سب مل کر بولیں، شفا کون دیتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، کوئی دوا شفا نہیں دیتی، ڈاکٹر سبب ہے، دوا سبب ہے، اصل میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے کہا لا اشفی احدا، بھائی میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، انما یشفی اللہ، شفا تو صرف اللہ دے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر تو ایمان قبول کر لے تو میں تیرے لیے دعا ضرور کروں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اللہ کی ذات پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ اس لڑکے نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ کرامت تھی، یہ بھی ایک کرامت تھی۔ اب یہ 2 دن پہلے جو اندھا تھا، اب یہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ اس نے ٹال مٹول کی، اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رگڑا لگ جائے اس کو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اس نے کہا جی بس ہو گئی بس۔ اس نے کہا نہیں، زور زبردستی کی تو اس نے بتایا کہ جی ایک لڑکا ہے، ایسے ایسے اس نے دعا کی اور میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پالتا پوستا ہوں، میں تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں۔ اس نے کہا نہ، تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو تجھے بھی پالتا پوستا ہے، جو تجھے بھی کھلاتا پلاتا ہے، جو تیری بھی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اس نے خیر اس کو سزا وزا دی اور کارندے بھجوائے۔ میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، اور کہا کہ جی اس لڑکے کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ لڑکے کو اٹھا کے لے کے آئے تو لڑکے سے جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ، پہاڑ سے نیچے پھینک دو، پہلے اس کو مجبور کرو کہ یہ اپنا دین چھوڑ دے، اگر نہ چھوڑے تو پہاڑ سے نیچے پھینک دو۔ اب اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کے گئے نیچے پھینکنے کے لیے، تو اس نے ایک دعا پڑھی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ آپ اپنی چاہت کے مطابق ان سے مجھے بچا لیجئے۔ تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ جو اس کو پہاڑ سے گرانے کے لیے گئے تھے وہ خود گر گئے، یہ بچ گیا۔ جب وہ اس کے کچھ کارندے بادشاہ کے واپس آئے تو انہوں نے کہا مار دیا لڑکے کو؟ انہوں نے کہا کفانیہم اللہ، اللہ نے اس کو ہم سے بچا لیا۔ انہوں نے کہا پھر پکڑ کے لے کے آؤ، پھر پکڑ کے لے کے آئے۔ اب اس نے کشتی تیار کی، اس میں کچھ کارندے بٹھائے، درمیان میں لڑکے کو بٹھایا اور کہا اس کو درمیان سمندر میں لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، نہ چھوڑے تو اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ اس نے پھر وہاں پہ یہ دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ ان سے مجھے بچا لے۔ تو وہ جو اس کو سمندر میں پھینکنے گئے تھے وہ خود گر گئے، یہ پھر واپس آ گیا۔ اب سنیے گا جو کام کی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ لڑکا جب اب بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسے آپ مجھے نہیں مار سکتے، ہاں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے پر عمل کر لیا پھر تو میں مر سکتا ہوں، اس کے علاوہ آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ اس نے کہا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا طریقہ یہ ہے کہ بسم ربی ھذا الغلام، اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر چلاؤ گے تو میں مروں گا، وگرنہ میں۔ اچھا اب اس بادشاہ نے کیا کیا، اس نے بڑا مجمع اکٹھا کیا، درمیان میں ایک چوٹی پر اس لڑکے کو بٹھایا اور اس نے کہا بسم ربی ھذا الغلام، اس غلام یعنی اس لڑکے کے رب کا نام لے کر ہم یہ تیر چلا رہے ہیں۔ تو وہ تیر اس کی کن پٹی پر لگا، اس نے ایسے اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھا اور بیٹھے بیٹھے وہ شہید ہو گیا۔
یہاں تک یہ واقعہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ اب جب اس واقعے کو دیکھا تو وہاں پر جو ہزاروں کا مجمع تھا ان سب نے ایمان قبول کر لیا۔ اب یہ ایمان قبول کرنا جو تھا، یہ بادشاہ کی ایگو ہرٹ ہو گئی کہ سارے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی، میں ان کو اپنا رب کہتا تھا، یہ تو کسی اور رب پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا ان کے لیے گڑھے کھودو، بڑی بڑی خندقیں کھودو، بڑی بڑی خندقیں کھدوائی گئیں اور آگ جلائی گئی، اور بعض روایات کے مطابق 12,000 اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگوں کو زندہ اس آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ اور اس میں ایک اور سبق آموز واقعہ بھی ہے کہ ایک شیر خوار بچہ تھا، ماں تذبذب کا شکار تھی کہ آگ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس شیر خوار بچے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ یا امی اصبری انکی علی الحق، کہ ہے میری ماں پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا، تو حق پر ہے، زیادہ سے زیادہ تیری جان چلی جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس واقعے کو قرآن کریم نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اگلا جملہ کیا ہے کہ وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ جن لوگوں کو آگ میں جلایا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف یہی تھا نا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تو کوئی جرم نہیں تھا۔ یہاں پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، دونوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، پھر بات کو ختم کریں گے۔ ایک آیا درمیان میں کرامت کا لفظ، اس حوالے سے معاشرے میں کچھ لوگ بلا وجہ کنفیوز ہیں، اور کچھ نے کچھ لوگوں کو بلا وجہ کنفیوز کر دیا ہے۔ تو اس کی مختصر سی معنی اس کا اور مفہوم سمجھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں بھائی، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ وہ خلاف عادت عمل ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں سرزد ہو، جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ ہے کیونکہ نبی کے ہاتھوں صادر ہو رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے کرامت کہ کسی اللہ والے کے ہاتھوں کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیجئے گا کہ نہ معجزہ ایمان میں مطلوب ہے، نہ کرامت ایمان میں مطلوب ہے۔ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھوں کرامت صادر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک نہیں ہے۔ زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ایسے حالات ہمارے زندگی میں آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کرامتوں کا ظہور اور وقوع ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوتی ہے۔ آپ میں سے سب لوگوں کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آیا ہوگا کہ آپ کسی معاملے میں پھنس گئے اور اتنے برے طریقے سے پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن اچانک حالات پلٹا کھاتے ہیں اور آپ اس مشکل سے، کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ عام حالات میں آپ کو بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ آپ کو بچا لیتے، یہ کرامت ہے۔ لیکن اگر یہی عمل کسی بہت اللہ والے کے ہاتھوں صادر ہو اور خلاف واقعہ وہ رونما ہو جائے، خلاف عادت وہ واقعہ رونما ہو جائے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض یہ کیا کہ کرامت کا ہونا یا نہ ہونا یہ کسی کی ولایت کا معیار نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتے جی میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ نے کہا جی ہو جاؤ، 40 دن یہاں پہ رکنا پڑے گا۔ وہ 40 دن رکا رہا۔ 40 دن بعد کہتا ہے کہ جی بابا جی اجازت۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بابا جی 40 دن آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 40 دن تو میرے ساتھ رہا، اس 40 دنوں میں تو نے میرا کوئی عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ وہ فرمانے لگے اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وہ یوٹیوبر ہے، آپ لوگ کہیں گے بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، میں مجلس کا خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے نوجوانوں کی ذہن سازی بہت کی ہوئی ہے، اس لیے پھر وقتاً فوقتاً اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ کہتا جی یہ وہ کیا کہتے ہیں، بابے تھے؟ بولے بھائی بابے تھے، شاہی کوئی نہیں۔
اور باب شے تھے تو آج یہ دین موجود ہے نا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم جھوٹی کہانیوں اور قصوں کے اوپر ہم بھی اعتبار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم سچوں کو بھی اوپر بھی تان کرنا شروع کر دو. کہتے جی فلاں بزرگ سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، صحابی سے کیوں نہیں ظاہر ہوئی؟ بھائی یاد رکھیے گا کہ کرامت ہو یا معجزہ ہو، اپنا عقیدہ پختہ کر لیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہ کرامت صادر ہو سکتی ہے نہ معجزہ صادر ہو سکتا ہے. یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں اچھے طریقے سے. نبی چاند کے ٹکڑے تبھی کر سکتا ہے جب اللہ کا، بولیں بھائی، حکم ہوگا. جب اللہ کا حکم نہیں تو نبی بھی چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا. کوئی ولی کرامت اسی وقت دکھا سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا. تو اصل کار فرما کیا ہے بھائی؟ سب بولیں گے اصل فرما کیا ہے؟ اللہ کا حکم. تو کرامت کا صادر ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جی بابوں سے تو کرامتیں مولوی بیان کرتے ہیں، صحابہ کی کرامت. بھائی صحابہ کو کرامت کی ضرورت ہی نہیں تھی. صحابہ کا صحابہ ہونا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. بھائی اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، 2 زانوں ہو کر بیٹھا ہوا ہے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، پھر پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر جب تک زندہ رہتا ہے اس کلمے کے اوپر قائم رہتا ہے. اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ 313 1000 کو شکست دے دیتے ہیں، اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کی مدد آ رہی ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ بکواسیات کر کے لوگوں کے ذہن خراب نہیں کرنی چاہیے. دین کا جو مسئلہ جس حیثیت میں ہو اس مسئلے کو اسی حیثیت کے اندر رکھنا چاہیے. اگر آپ حق بیان کرنے کے داعی ہیں تو پھر پورا حق بیان کریں، آدھا حق بیان نہ کریں. ایک مسئلہ تو میں نے یہ عرض کرنا تھا. دوسرا مسئلہ میں نے یہ عرض کرنا تھا، چلو ٹائم ہی ختم ہو گیا، چلیں کہ بس کر دیں؟ چلیں بھی. دوسرا مسئلہ میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھیں یہاں پر اس واقعے میں ظلم کا تذکرہ ہوا ہے کہ ظلم کیا. یاد رکھیے گا کہ ظلم کی جو نوعیت ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. کتنی طرح کا بھائی؟ 3 طرح کا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قرآن نے سب سے بڑا ظلم کسے قرار دیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم سمجھنے ہوتا کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ فہو ظلم. کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں. شرک کو سب سے بڑا ظلم کیوں قرار دیا گیا؟ کہ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اس نے اس کا وہ مقام نہیں تھا جس مقام پر اسے لا کر رکھ دیا. یہ مقام صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم نے مخلوق کو اس مقام پہ لے جا کر رکھ دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. بھائی سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک نہیں معاف کروں گا، اور یہ سب سے بڑا ظلم. دوسری قسم کا ظلم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق میری اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. پہلی قسم کے ظلم کے معافی نہیں ہے جب تک کہ دنیا کے اندر توبہ نہ کی ہو. آخرت میں جا کے معافی نہیں ہے اگر توبہ نہیں کی. دوسری قسم کا ظلم جس کا تعلق میری اپنی ذات کے ساتھ ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں نے اور گناہ کیے ہیں. اس ظلم کے متعلق یہ ہے کہ اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے تو بولے بھائی نہیں معاف فرمائیں. تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جس پر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں. کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، بیٹی کا حصہ مار گئے، بہن کا حصہ مار گئے، کسی کی سڑک کے اوپر قبضہ کر لیا، زمین پر قبضہ کر لیا. سرکاری زمین ہو اس پر بھی قبضہ ناجائز، غیر سرکاری زمین ہو اس پر بھی قبضہ ناجائز. کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کا فراڈ کر دیا، کسی کے پیسے مار گئے، نہیں دے رہے، اب ٹال مٹول کر رہے ہو. کسی سے قرض لیا، قرض واپس نہیں کیا، ٹال مٹول کر رہے ہو. یہ وہ والا ظلم ہے کہ جس کی آخرت میں جا کر معافی نہیں بلکہ کیا ہوگی بھائی؟ تلافی ہوگی. اور تلافی کس طرح ہوگی؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ تلافی اس طرح ہوگی کہ ادھر سے نیکیاں اٹھائی جائیں گی، مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور مظلوم کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور ظالم کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. وہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ 2 بکریوں کو آمنے سامنے لایا جائے گا. ایک سینگوں والی بکری ہوگی، ایک بغیر سینگوں والی بکری ہوگی.
تو وہ جو سینگوں والی بکری جس نے اس دنیا میں بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی نا، تو قیامت والے دن بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا تو بھی اس کو ٹکر مار کے اپنا بدلہ پورا کر لے۔ تو اس لیے جو تیسری قسم کا ظلم ہے نا، یہ بڑا خوفناک ظلم ہے۔ اس کی معافی تبھی ممکن ہے جب اس دنیا میں تلافی کر لی ہو، وگرنہ آخرت میں جا کر تلافی ممکن نہیں ہے۔ کہاں سے لائیں گے؟ نیکیاں پہلے ہی پلے میں نہیں ہیں، کہاں سے لے کے آئیں گے نیکیاں؟ تو یہاں پر جو ظلم آیا ہے نا جی، ایک تو وہ ظلم بھی تھا اور ایک کفر بھی تھا، یہ تو پکا رگڑا گیا۔ اب یہاں پہ جو میں کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا تھا، بھائی معذرت اگر 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں، جو کنفیوژن میں دور کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ دور کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، پھر بھی وہ ظلم کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے۔ مسلمان ہیں، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہینکیاں پینکیاں بھی کر رہے ہیں، ڈنڈیاں بھی۔ اس کا کیا بنے گا؟ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ظالم ہے، خدا نہ خواستہ وہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے کے بعد وہ حج کرنے چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، یا ظلم کرتا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ اب جو خرابی ہمارے دماغوں کے اندر پیدا ہو گئی نا، وہ یہ پیدا ہو گئی کہ بھائی ظلم کر کے حج کرنے جانے کا کیا فائدہ؟ وہ کیا کہتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی، تو بھائی حج کو تو چلی نا۔ بھائی حج کرنا اس کا اپنا معاملہ تھا، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ حج قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے، نیک کام تو کر رہا ہے نا۔ یہ کب کس نے کہہ دیا کہ حج کرنے سے تمہارا یہ ظلم کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ یہ تو نہ ہماری شریعت کہتی ہے، نہ کوئی عالم کہتا ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے۔ بھائی باہر رشوت لی، خدا نہ خواستہ، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، تو اب کیا کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے اسے؟ بھائی نماز پڑھ کے وہ ایک کام تو کر رہا ہے نا، وہ تو اسے کرنے دو۔ ہاں جو اس نے رشوت لی ہے اس کا گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کی تلافی بولے۔ بھائی میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا بات، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو بھائی آپ کو اس کے نیک کام پر جج بننے کا اختیار کسی نے نہیں دیا۔ میں یہ صرف سمجھانا چاہ رہا تھا، بھائی وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ بھائی آپ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے؟ والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن اعمال کا کیا ہوگا بھائی؟ تو اعمال کا وزن تبھی ہوگا نا جب اچھے اعمال بھی ہوں گے اور برے اعمال بھی ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ برے اعمال ہی صرف ہوں اور اچھے اعمال ہوں ہی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور صرف اچھے اعمال ہوں اور برے نہ ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے شریعت نے جہاں جس معاملے کو بیلنس رکھا ہے، ہمیں بھی اس معاملے کو وہاں پہ بیلنس رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی حج کرنے چلا جاتا ہے، حرام کے پیسے سے جا رہا ہے، اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ کے کرنے کا کام ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہاں اگر یہاں پر اس نے کسی کو چکر دیے ہوئے ہیں تو کعبے کے وہ 7 کے بجائے 14 چکر بھی لگا لے، وہ چکر معاف نہیں ہوں گے۔ دیگر گناہ اس کے ہو سکتا ہے معاف ہو جائیں، لیکن وہ جو یہاں پہ ہینکیاں پینکیاں کینی ہے وہ والا گناہ اس کا معاف بولیں بھائی نہیں ہوگا۔ تو یہ قتل اصحاب الاخدود کی تفسیر میں یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ ابھی اس حوالے سے کچھ گزارشات اور بھی ہیں، وہ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں بیان کروں گا۔ اب چونکہ وقت آلریڈی گزر چکا ہوا ہے، 2 مسائل ہیں بڑے امپورٹنٹ نماز کے حوالے سے، اگر اجازت ہو تو وہ بھی عرض کر دوں جی، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ بات ہو جائے۔ اچھا بھائی مسئلے اوکھے ہیں دونوں، تو اس لیے آپ سوکھے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ مسئلے دونوں اوکھے ہیں۔ پہلا مسئلہ دیکھو بھائی، اب آگے آ رہی ہیں سردیاں، سردیوں میں یہ پنکھے ونکھے مسجدوں کے اندر بند ہو جاتے ہیں، تو اب کوئی ہلکی سی بھی سر بھی کرے گا تو وہ بھی سب کو آواز جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہوں اور جو اذکار آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں، جو تسبیحات آپ نے نماز میں خود کرنی ہوتی ہیں، اس کی آواز کو صرف اپنے حد تک محدود رکھیں۔ نئی بات پلے پڑی، میں اس کی ڈیمونسٹریشن کر دیتا ہوں۔ رکوع میں کہ یہ دوسروں کو بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، بھائی یہ اپنی پھس پھس جو ہے نا اپنے اندر ہی رکھو، صرف آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے اور زبان حرکت کرنی چاہیے، یہ سیٹیوں کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ اتحیات میں بیٹھے ہوں گے، اتنی زور سے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے نمازی اڑوس پڑوس والے
ڈسٹرب. بھائی یہ باریک باریک مسائل ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، کیا کریں؟ اس لیے بتانا پڑتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے ایک صحابی اسی طرح نماز میں اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون تھا جو نماز میں میرے ساتھ جھگڑ رہا تھا؟ آپ اس کو معمولی سا عمل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ معمولی نوعیت کا عمل. مسجد میں جب بھی آئیں اپنے انفرادی اذکار جو ہیں وہ آہستہ آواز میں کریں. ہم تو یہ مسئلہ بتا بتا کے تھک گئے. وہ ایک بندہ آیا مسجد میں اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا، اس کو میں نے مسئلہ بتایا. اب وہ باہر لوگوں کو کہتا پھرتا ہے شیطان ہے گا میرے متعلق، اے شیطان ہے گا، قرآن نہیں پڑھنے دینا. اور جاہل آدمی، تجھے قرآن پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ تجھے اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں کہ تاکہ دوسروں کی عبادت خراب نہ ہو. ایک صاحب کو پیار سے سمجھایا کہ بھائی ذرا ہلکی آواز میں قرآن پڑھا کرو. وہ اپنی کھنس نکالنے کے لیے نا میرے گھر کے باہر آ کے چیخ چیخ کے قرآن، یعنی وہ نعوذ باللہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن سے تکلیف ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی کافر ہی ہوگا جس کو قرآن سے تکلیف ہوگی. بھائی مسئلے کی نوعیت کو سمجھا کریں، آپ ضد اور انا کا مسئلہ تو اپنا نہ بنائیں. تو مسئلہ میں کیا سمجھا رہا تھا کہ بھائی جب آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں، رکوع کی تسبیحات کر رہے ہیں، سجدے کی تسبیحات کر رہے ہیں، تو صرف آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے، آپ کی آواز جو ہے وہ باہر نہیں آنی چاہیے تاکہ باقی نمازی جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. ایک مسئلہ اور ہے، وہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.